کیا حالت جنابت میں کھانا پینا، کام کرنا یا بچوں کو گود میں لینا منع ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہو چکی ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں کھانا پینا جائز نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ عورت کو کھانا نہیں پکا سکتی، جبکہ بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی اسلام نے ایسی پابندیاں لگائی ہیں؟ آئیے اس مسئلے کو قرآن مجید، صحیح احادیث اور معتبر علماء کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جنابت ایک ایسی شرعی حالت ہے جس میں بعض عبادات ادا کرنے سے پہلے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کے تمام کام چھوڑ دے یا لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اسلام ایک آسان اور متوازن دین ہے جو انسان کی فطری ضروریات کو سامنے رکھ کر احکام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں غسل کرنا ضروری ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس دوران کھانا پینا، گھر کے کام کرنا یا لوگوں سے گفتگو کرنا حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو پہلے وضو کر لیتے، پھر آرام فرماتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غسل میں کچھ تاخیر ہو جائے تو وضو کرنا بہتر اور سنت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس دوران کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اسلام ہمیں پاکیزگی کی تعلیم ضرور دیتا ہے، مگر ایسی سختیاں ہرگز نہیں سکھاتا جن کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہ دی ہو۔ اسی لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو سنی سنائی باتوں سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مستند دلائل سے سمجھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غسل ابھی نہ کیا جائے تو کیا انسان کھا سکتا ہے، کیا پانی پی سکتا ہے، کیا گھر کے کام کر سکتا ہے، اور کیا بچوں کی دیکھ بھال کرنا جائز ہے؟ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام کاموں کی ممانعت ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں اعتدال اور آسانی کا درس دیتی ہے، نہ کہ غیر ضروری سختیوں کا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ حالت جنابت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ خاموشی سے چلے گئے، غسل کیا، پھر واپس حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اس مسئلے کی بنیادی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں انسان کا جسم ناپاک نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ایک شرعی حالت ہے جس میں بعض عبادات سے پہلے غسل ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس حالت میں کسی شخص کو ہاتھ لگائے، اپنے بچوں کو گود میں لے لے، اہل خانہ سے بات کرے یا روزمرہ کے ضروری کام انجام دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلانا یا اس کی خدمت کرنا جائز نہیں، لیکن قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ اگر ایسا حکم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور امت کو اس کی واضح تعلیم دیتے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں کھانا پکانے سے کھانا بے برکت ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کی بھی کوئی صحیح شرعی دلیل موجود نہیں۔ اسلام میں کسی چیز کو حرام یا ناجائز قرار دینے کے لیے واضح دلیل ضروری ہوتی ہے، صرف لوگوں کی باتیں کافی نہیں ہوتی۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر غسل میں تاخیر ہو رہی ہو اور انسان کھانا کھانا یا سونا چاہے تو وضو کر لینا بہتر اور سنت کے مطابق عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی طریقہ ثابت ہے۔ دین اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ انسان کی ضرورت، فطرت اور آسانی کو سامنے رکھ کر احکام دیتا ہے، اس لیے ہمیں ہر مسئلے میں قرآن و سنت کو معیار بنانا چاہیے، نہ کہ صرف معاشرے میں مشہور باتوں کو۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر حالت جنابت میں بہت سے کام جائز ہیں تو پھر وہ کون سے اعمال ہیں جن کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اسی آیت کی بنیاد پر تمام فقہائے امت کا اتفاق ہے کہ جنابت کی حالت میں فرض، واجب، سنت یا نفل کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ نماز سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔
اسی طرح طواف کعبہ کے لیے بھی طہارت ضروری سمجھی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کو نماز کی مانند قرار دیا ہے۔ البتہ اس میں گفتگو کی اجازت دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے مسئلے کی طرف۔ اس بارے میں فقہائے کرام کے درمیان کچھ تفصیلی اختلافات موجود ہیں، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حالت جنابت میں باقاعدہ تلاوت سے اجتناب کرنا چاہیے، یہاں تک کہ غسل کر لیا جائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، استغفار، درود پاک، تسبیحات، دعائیں اور دیگر مسنون اذکار پڑھنے کی اجازت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنا، استغفار پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اگر رات کو جنابت لاحق ہو جائے تو فوراً اسی وقت غسل کرنا فرض ہے، ورنہ گناہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت نہیں آیا تو انسان غسل کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ البتہ سونے سے پہلے وضو کر لینا سنت اور بہتر عمل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متعدد احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر جب مناسب ہوتا تو غسل فرما لیتے تھے۔ اس لیے مسلمان کو نہ غیر ضروری سختی اختیار کرنی چاہیے اور نہ ہی فرض احکام میں غفلت کرنی چاہیے۔ اسلام اعتدال، پاکیزگی اور آسانی کا دین ہے، اور اسی توازن پر عمل کرنا کامیابی کا راستہ ہے۔ اب آخر میں ایک لمحہ رک کر سوچیں، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو برسوں سے بعض باتوں کو دین سمجھتے آئے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی بنیاد صرف سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے حالت جنابت میں پانی نہیں پینا چاہیے، کوئی کہتا ہے کھانا پکانا منع ہے، کوئی بچے کو گود میں لینے سے روکتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس حالت میں چھوئی ہوئی ہر چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان میں ایسی پابندیاں نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو معیار بنانا چاہیے، نہ کہ صرف معاشرے میں مشہور باتوں کو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اس مسئلے کی بنیادی رہنمائی کرتی ہے۔ جنابت ایک ایسی شرعی حالت ہے جس میں بعض عبادات کے لیے غسل ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کی ذات ناپاک ہو جاتی ہے یا اس کے روزمرہ کے تمام کام ناجائز ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ غسل میں تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ جیسے ہی موقع ملے طہارت حاصل کر لینا بہتر ہے، پسندیدہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل ہے۔ ایک سچے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھتا ہے۔ اگر کوئی بات مستند دلیل سے ثابت نہ ہو تو اسے دین کا حصہ بنا کر دوسروں تک پہنچانا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک صرف مستند علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامیہ ناصر ہو، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔